حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں مختصر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا احاطہ اس مختصر سی مجلس میں ناممکن ہے۔ چند پہلو، چند ایسے گوشے جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ نام جو آپ ہر جمعہ بڑی پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، وہ نام جو تراویح کے درمیان آپ ذرا وقفوں کے درمیان سنا کرتے ہیں، عزیزان گرامی قدر، وہ نام جو مسلمانوں کے ناموں میں حضور کی امت کے تیسرا بڑا نام مانا اور سمجھا جاتا ہے، وہ نام جو حضور پاک علیہ السلام کی امت میں ایک انفرادی شناخت رکھتا ہے، وہ نام جو حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ میں ایک ممتاز نام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں گے حضور کے لاکھوں صحابہ میں، 1 لاکھ سے زائد صحابہ میں تیسرے نمبر تک پہنچ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ میں اس قدر بلند مرتبہ حاصل کر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور پاک کا صحابی ہونا خود ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، پھر صحابہ میں اس قدر بلند مقام حاصل کر لینا کہ پورے صحابہ جن کو احترام سے دیکھیں، پورے صحابہ جن کو عظمت سے دیکھیں، پورے صحابہ جن کا ادب کریں، عزیزان گرامی قدر، وہ ہستی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ عزیز دوستوں، کی پوری زندگی بہت طویل، میں بس چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ایمان ہمارا تازہ ہو، اور وہ پہلو جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، وہ پہلو بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ حضرات کی خدمت میں ضرور رکھوں گا، پر شرط یہ ہے کہ آپ دل لگا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مبارک سماعت کریں۔ عزیزان گرامی قدر، میں پہلے کیوں کر رہا ہوں، 18 ذوالحجہ کے لیے بھی 4-5 دن باقی ہیں، ابھی سے میں نے اس واسطے کیا تاکہ آپ حضرات کا شعور جاگے اور جذبہ پیدا ہو، کیوریوسٹی پیدا ہو، اور آپ حضرات ان کی سیرت کی طرف دیکھیں۔ عزیزان گرامی قدر، بہت کچھ لکھا گیا، بہت خوبصورت لکھا گیا اور بہت زیادہ لکھا گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ عام طور پر اپنے اصل ہیروز کی طرف، اپنی حقیقی رہنماؤں کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نوجوان جاگیں، آنکھیں کھولیں اور اسلام کے جو حقیقی ہیروز ہیں ان کی طرف دیکھیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان ہیروز کا کمال کیا ہے، ان کا ظاہر جس قدر پاک ہے اس سے زیادہ ان کا باطن پاک ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کی ظاہری زندگی جس قدر آپ کو عمدہ نظر آتی ہے اس سے زیادہ ان کی باطنی زندگی آپ کو عمدہ نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کا ظاہری جو پہلو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اس سے زیادہ کشش اگر ہے، اٹریکشن اگر ہے تو ان کے باطن میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسے ہیروز آپ کو اس زمانے میں نہیں ملیں گے یا کم ملیں گے کہ جن کا ظاہر بھی پاک ہو، جن کا باطن بھی پاک ہو، جن کی جلوت بھی پاک ہو، جن کی خلوت بھی پاک ہو۔ عزیزان گرامی قدر، جو حیا والے ہوں، ایسے حیا والے ہوں کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کریں۔ عزیزان گرامی قدر، ایسی شخصیات آپ کو کم ملیں گی۔ امت مسلمہ میں اس زمانے میں بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیریکٹر کو پیش کرنا اور ان کی زندگی میں غور کرنا نوجوانوں کے لیے بے پناہ ضروری ہے، چونکہ اس زمانے کا سب سے بڑا پرابلم بے حیائی کا طوفان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بے حیائی جس قدر عروج پر اس زمانے میں ہے، شاید ہی کبھی اس قدر بے حیائی پنپ سکی ہو۔ عزیزان گرامی قدر، بے حیائی اپنے پورے عروج پر پہنچ چکی ہے، چونکہ قیامت قریب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان دنوں میں حیا والی شخصیت کا ذکر کرنا اور حیا کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ ممتاز صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک۔ عزیز دوستوں، ان کو پیش کرنا، ان پر غور کرنا، ان کی زندگی سے روشنی حاصل کرنا بے پناہ ضروری ہے۔ عزیز دوستوں، چلتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، دیکھتے ہیں کون حضرت عثمان غنی۔ عزیز دوستوں، کیا ان کا حضور سے کوئی تعلق بھی تھا، رشتہ داری بھی تھی؟ تو آپ تمام لوگ یقینی طور پر آپ جانتے ہوں گے، عرب میں 2 بڑے قبیلے تھے مکہ معظمہ میں، ایک بنو ہاشم، ایک بنو امیہ۔ بنو امیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا۔ آگے چل کر بنو امیہ نے بے پناہ ظلم کیا حضور پاک علیہ السلام کے خاندان پر، وہ آگے کی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں لگا دی۔ بنو امیہ سے آپ کا تعلق تھا، کم لوگوں نے اس خاندان سے اسلام قبول کیا
اور کم لوگ اس قدر ممتاز ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور سے ان کی رشتہ داری کیا تھی؟ حضور پاک علیہ السلام کی پھوپھی کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوپھو کے نواسے تھے، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی پھپھیری بہن کے بیٹے تھے۔ آپ اگر اس کو حیدرآبادی انداز میں اگر آپ بولیں تو پھپھیرے بھانجے ہوتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ بولیں گے رسول اللہ اگر ماموں ہوتے تھے تو پھر انہوں نے حضور کو ماموں کہہ کر مخاطب کیوں نہیں کیا؟ عزیزان گرامی قدر، حضور سے جتنے رشتے لگتے تھے، جب حضور کی بارگاہ میں وہ آتے تو رشتوں کو بھلا کر حضور کی غلامی کے رشتے سے حضور کو یاد کیا کرتے تھے۔ وہاں آ کر حضور پاک علیہ السلام کا کمال کیا تھا؟ بھائی حضور کو بھائی نہیں کہتے تھے، بیویاں حضور کو شوہر نہیں کہتی تھی۔ بیویاں بھی مخاطب ہوتی تو یا رسول اللہ، بھائی بھی مخاطب ہوتے تو یا رسول اللہ، چچا بھی مخاطب ہوتے تو بھتیجے کہہ کر کبھی مخاطب نہیں ہوتے، جب چچا بھی مخاطب ہوتے، ابو طالب مخاطب ہوتے، آپ جانیں گے حضرت عباس مخاطب ہوتے، حضرت امیر حمزہ مخاطب ہوتے، کبھی بھتیجے کہہ کر مخاطب نہیں ہوتے، اے اللہ کے رسول کہہ کر مخاطب ہوتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک ایسی تھی کہ رشتے نہیں دیکھا کرتے تھے صحابہ۔ حضور پاک علیہ السلام کا جو سب سے عظیم رشتہ ہے کلمے کا رشتہ، حضور کا اور امتی کا جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ، صحابہ کرام اور حضور کے اہل بیت جب بھی حضور کو دیکھتے تو حضور پاک علیہ السلام سے رشتہ لگا کر بات نہیں کرتے، غلامی کا رشتہ جوڑ کر بات کرتے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ انداز تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کیا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام کی حضرت عثمان غنی کی والدہ حضرت آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھیری بہن تھی، تو اس طرح وہ حضور پاک علیہ السلام کے ایک معنی میں بھانجے ہوتے ہیں۔ 5 واسطوں میں جا کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایک ہو جاتا ہے، یعنی 5ویں دادا حضرت عبد مناف رسول اللہ علیہ السلام کے بھی دادا ہے، حضرت عثمان غنی کے بھی دادا ہے۔ اس طرح 5 پشتوں پر جا کر حضرت عثمان غنی کا خاندان حضور سے مل جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو عرض اس واسطے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ان کا تعلق کس قدر خاندانی طور پر بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مستحکم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 2 نسبتیں میں نے آپ کی خدمت میں کر دی، اوپر جا کر بھی خاندان ملتا ہے، نیچے سے ڈائریکٹ والدہ کے حضور پاک علیہ السلام وہ میرے بھائی ہیں، یہ دو تعلقات حضور پاک علیہ السلام کے ان سے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ بھی مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، حضور پاک علیہ السلام سے 6 سال ان کی عمر چھوٹی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عزیزان گرامی قدر، انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے پاس جا کر بیٹھا، اور وہ میری خالہ تھی، سگی خالہ، ملاقات کے لیے گیا، ان کے پاس جا کر میں بیٹھا، انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے چند شعر پڑھے جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبیوں کے سردار کی آمد ہو گئی ہے، عثمان تم ان لوگوں میں سے ہوگے جو رسول اللہ کی خدمت کرو گے۔ اس قسم کے اشعار مجھے انہوں نے سنائے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میرے لیے یہ ساری کی ساری باتیں تعجب خیز تھیں، یہ ساری باتیں میں نے کبھی سنی نہیں تھی زندگی میں، یہ باتیں میں نے سنی۔ اس کے بعد پھر اتفاق سے میری ملاقات حضرت ابوبکر صدیق سے ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے بہت تفصیل کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کے احوال بیان کیے، شانیں بیان کی، دعوت کا پیغام ذکر کیا کہ اس طرح رسول اللہ علیہ السلام دین کی طرف بلا رہے ہیں، آخری دین ہے، اللہ کا دین ہے، ساری باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرنے لگ گئے، آخر ماجرا کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ باتیں دونوں کے چل رہی ہیں، سامنے سے رسول اللہ علیہ السلام کا گزر ہوا، حضرت ابوبکر صدیق دوڑے گئے، سرکار کے کان میں انہوں نے کہا یا رسول، نہ جانے کیا کہا، حضرت عثمان کہتے مجھے نہیں پتا، مگر وہ گئے اور حضور کی خدمت میں جا کر انہوں نے کچھ عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں رسول اللہ میری طرف پلٹ کر آئے میرے پاس، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حضور پاک علیہ السلام نے اتنی محبت سے مجھے کہا عثمان ابھی کس بات کا انتظار ہے کہ ابھی بھی اسلام قبول نہیں کرو گے؟ یہ کلمات حضور کی زبان مبارک سے نکلے، مجھ پر اتنا اثر ہوا حضور کے کلمات کا کہ میں پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح 5ویں یا 6 نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا مکہ معظمہ میں، مخالفتیں ہوئی حضرت عثمان غنی کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر چند عرصہ گزرنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے
اپنی شہزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد ہو گئے۔ مکہ معظمہ میں ظلم بڑھتا رہا، رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بلا کر ارشاد فرمایا اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو تم لے سکتے ہو لے لو اور حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو یہ لوگ جدہ کے ساحل پر پہنچے، وہاں سے جہاز جاتے تھے حبشہ کو۔ تو حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ پاک حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حضرت عثمان غنی حبشہ تشریف لے گئے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا تھا جس نے ہجرت کی تھی، ایک لمبے زمانے کے بعد جنہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہجرت کرنے والے۔ یہ 6 مرد تھے، 5 خواتین تھیں جنہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف۔ 6 مہینے کے بعد یہ لوگ پھر پلٹ کر آئے۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے حکم فرمایا اب کہ حضرت عثمان غنی گئے تو پھر رسول اللہ کے مدینہ جانے تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے میں ہی رہے۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ مدینہ پاک آ گئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک آ گئے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ پاک بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کی جو کوالٹیز تھیں ان میں سے ایک اہم کوالٹی بزنس تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت میں غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے ذہانت فطانت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی جس تجارت میں ہاتھ ڈالتے تھے اللہ برکتوں کے سمندر کھول دیتا تھا۔ جہاں وہ گئے، جس فیلڈ پہ گئے، عزیزان گرامی قدر تجارت کا جتنا معاملہ ہے عام طور پر یہ لک پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ تجارت کرنے والا تاجر ارادہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر کامیابیاں جو عام طور پر ملتی ہیں اس کی محنت ہوتی ہے، ساتھ میں اللہ کا فضل بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ہاتھ ڈالتے اللہ تعالیٰ بے پناہ ان کو نواز دیتا۔ اس میں آپ بولیں گے تاجر کے مال میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ عزیزان گرامی قدر تاجر کے مال میں برکت کا ایک بہت بڑا ریزن اس کی نیت ہوتی ہے۔ اس کی نیت اگر پاکیزہ ہو، اس کے پاس اگر جذبہ ہو لوگوں کی خدمت کرنے کا، تو عزیزان گرامی قدر پھر اللہ تعالیٰ بھی فضل کے دروازے اس پر کھول دیا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی نیت جس قدر پاکیزہ تھی، مال اللہ نے بہت دیا تھا مگر مال سے رغبت ان کی طبیعت میں نہیں تھی، مال کی طرف کھنچاؤ ان کی طبیعت میں نہیں تھا۔ مال اللہ نے ان کو بہت دیا تھا مگر مال کی طرف اٹریکشن ان کے پاس نہیں تھا۔ مال تھا ان کے پاس مگر جتنا انہوں نے خرچ کیا، کون ہے امت پہ خرچ کرنے والا؟ عزیزان گرامی قدر ان کے خرچ کرنے کا عجیب انداز، اگر آپ ان کے حالات اٹھا کر دیکھیں، عام طور پر مال جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے، مال صرف نہیں بڑھتا، مال کی محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مال کا خاصہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اس میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کو جتنا ملتا ہے وہ کہتا ہے اور مجھے ملے اور میں جمع کروں۔ عزیزان گرامی قدر ہندوستان میں ہزاروں کروڑ کے لوگ، ہزار کروڑ روپیوں کے مالک لوگ، مگر آپ ان کو دیکھیں گے پھر بھی وہ حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اسی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا خاصہ کیا تھا؟ مال اللہ نے ان کو دیا بہت تھا مگر وہ جس قدر خرچ کرتے تھے آپ کو کم لوگ اس امت میں ایسے نظر آئیں گے۔ عزیزان گرامی قدر ایک دو جھلکیاں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے حضرت عثمان غنی کی ایک خیرات کرنے کا اور خرچ کرنے کا انداز کیا ہے، آپ کو اندازہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر بہت سے پہلو ہیں ان کی زندگی میں۔ حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، مکہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا، لوگ کھانے کے محتاج ہو گئے، دکانوں سے غلہ ختم ہو گیا، بارش کا لوگ انتظار کرنے لگے، ہر طرف بھوک اور افلاس کا عالم ہے۔ عزیزان گرامی قدر جس طرح کورونا میں حالات بنتے ہیں، ایک دم پریشان، ہر بندہ پریشان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے کہتے آپ کے پاس کچھ ہے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے میرا سامان آنے والا ہے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی ہے، ایک دن عصر کے بعد دھوم مچی کہ حضرت عثمان غنی کا مال آ رہا ہے۔ مال آ رہا ہے تو مدینہ منورہ کے لوگ استقبال کے لیے چل پڑے تاکہ مال دیکھیں کتنا مال آیا۔ اس زمانے میں تقریباً 1000 اونٹ آئے حضرت عثمان غنی کے، 1000 اونٹ پر لدا ہوا سامان تجارت جس میں کھانے کا غلہ بھی تھا، گیہوں بھی تھا، چاول بھی تھا اور دیگر ضرورت کے سامان۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عثمان غنی کے پاس تاجروں کی ایک بڑی جماعت جمع ہو گئی اور جتنے تاجر آتے حضرت عثمان غنی سے کہتے
ہم آپ کو دوگنی قیمت دیں گے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے میں اتنے سستے میں ڈیل کرنے والا نہیں ہوں۔ کچھ اور تاجر آئے، ان لوگوں نے کہا آپ کو 3 گنا قیمت دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں اتنے سستے میں ڈیل کرنے والا نہیں ہوں، لوگوں کو ضرورت ہے، غلے کی لوگ محتاج ہیں، میں اتنے سستے میں کیسے بیچ دوں؟ اور تاجروں نے کہا کیا بات ہو گئی، آج حضرت عثمان غنی حد سے زیادہ حریص بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا 4 گنا دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ اضافہ نہ کرو، میں اس کے ہاتھ دینا چاہتا ہوں اپنا غلہ جو کم سے کم مجھے 10 گنا دیتا ہے، اور زیادہ دینے پر آئے تو 700 گنا دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا 10 گنا تو کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، 10 گنا اگر کوئی دے سکتا ہے تو میرے اللہ کی ذات دیا کرتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جتنا غلہ آیا ہے میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا، میں اس کو غریبوں میں فری تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سخاوت کا عالم یہ کہ وہ لٹاتے ہیں اور بہت لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور بہت خرچ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، بچی کی شادی، اگر آپ مدد فرما دیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، مگر میں خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹایا کرتا، ایک کام کرو میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ اور جتنے پیسے تمہیں چاہیے عثمان کو کہہ دینا کہ میں نے بھیجا ہے، عثمان تمہیں دے دیں گے۔ تو یہ فرماتے ہیں میں شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد میں سیدھے حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچا، وہاں گیا تو حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کی کلاس لے رہے ہیں۔ کلاس کس بات پر لی جا رہی ہے؟ اس بات پر کہ تم نے چراغ کی بتی بڑی کیوں رکھی ہے، اس سے روشنی بھی زیادہ پھیلتی ہے اور تیل بھی زیادہ جلتا ہے۔ یہ جو صحابی تھے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں حضرت عثمان غنی کے جلال کی، تم نے زیادہ بتی بلند کیوں کی، اس سے تیل زیادہ جلتا ہے۔ وہ صحابی سوچنے میں مجبور ہو گئے جو اتنی چھوٹی سی بات پر اپنی بیوی پر جلال فرماتے ہیں، وہ مجھے کیا دیں گے؟ واپس ہونے کا ارادہ کیا، مگر سوچا سرکار نے بھیجا ہے، واپس کیسے جاؤں؟ دستک دی، حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا کیسے آنا ہوا، کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے رسول اللہ نے بھیجا ہے، بیٹی کی شادی ہے، آپ سے مدد کی امید لے کر آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے چاہیے؟ کہنے لگے 500 درہم۔ حضرت عثمان غنی 1000 درہم لا کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ انہوں نے کہا اتنے مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تمہیں سرکار نے بھیجا ہے، تمہیں جتنے چاہیے میں اس سے ڈبل دوں گا، اس سے کم تو میں تمہیں دے نہیں سکتا۔ تو لے لیا حضرت عثمان غنی نے۔ اس کے بعد وہ صحابی نے کہا اے عثمان غنی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک طرف آپ چراغ کی جو بتی ہے وہ بلند ہو جائے، بڑی ہو جائے تو اس پر جلال کرتے ہیں، دوسری طرف 1000 درہم خرچ کر دیا کرتے ہیں، بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چراغ کے تیل کے حوالے سے مجھ سے سوال ہونے والا ہے، اور جو میں خرچ کروں گا میرا پروردگار اجر عطا فرمانے والا ہے۔ میں جب دینے کا معاملہ اللہ کے لیے آتا ہے تو پھر سوچا نہیں کرتا، خیرات کر دیا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کو کہتے ہیں ان کے اندر پھر شرف اللہ نے رکھے، کوالٹیز اللہ نے رکھی۔ سخاوت ایک پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر ان کی زندگی کے صرف سخاوت کے اگر آپ حالات اٹھا کر دیکھیں، جس قدر انہوں نے لٹایا، جیش عسرہ جس کو جنگ تبوک کہتے ہیں، آپ تمام لوگ واقف ہیں، روم کے لوگوں نے حملے کا ارادہ کیا، رسول پاک علیہ السلام نے فوج تیار کی، 30,000 لوگوں کا لشکر تیار ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی فوج رسول پاک علیہ السلام نے تیار کی، تنگی پورے عروج پر، مدینہ منورہ میں صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں کون ہے جو میری مدد کرے گا جنگ کے لیے؟ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ دیے، پہلے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا سرکار میری جانب سے 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ، پورے ہتھیار کے ساتھ 100 اونٹ حضور نے قبول فرما لیا۔ پھر ارشاد فرمایا کوئی اور؟ پھر حضرت عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہوئے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ میری جانب سے ایک اور 100 اونٹ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام مسکرا پڑے، ارشاد فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، کوئی اور ہے جو مدد کرنا چاہتا ہے؟ جو مدد کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری جانب سے پھر 100 اونٹ ہے۔ 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے دیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، پھر ارشاد فرمایا کوئی اور ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ رسول پاک علیہ السلام ہاتھ میں درہم لے کر حضور بیٹھ گئے، درہموں کو ادھر سے ادھر سے پھیرتے جاتے،
اور ارشاد فرماتے آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اے لوگوں جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو عثمان کو دیکھ لو۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھاتے بڑھاتے روایات میں آیا ہے 900 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ دیے، پھر 100 گھوڑے دیے، اور اس کے بعد 100 اونٹ صحابہ کے کھانے کے انتظام کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے روانہ فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ثقافت کے اگر آپ حالات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا سخی ان کو بنایا تھا، 4000 سے زائد تو انہوں نے اپنی زندگی میں غلام آزاد کیے۔ جب بھی جمعہ آتا حضرت عثمان غنی کسی نہ کسی غلام کو بلاتے اور اس کو آزاد فرما دیتے، چونکہ غلام آزاد ہوتا تو اس کے دل کی دعا لگتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن آتا، ہر جمعہ پابندی کے ساتھ غلام آزاد کرتے، اتنی ان کی ثقافت۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبتوں کا عالم کیا تھا؟ عزیزان گرامی قدر، محبتیں اگر آپ کو دیکھنی ہے تو پھر حضرت عثمان غنی کو دیکھنا ہوگا۔ حضور ان کو کتنا چاہتے تھے، ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مسجد نبوی شریف جنازہ لایا گیا، حضور کی مسجد، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی امامت فرمائی، جنازہ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایک صاحب کا جنازہ لایا گیا ہے، آپ نماز جنازہ کی امامت فرما دیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نماز میں نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا امتی ہے، آپ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگے اس کی نماز میں اس واسطے نہیں پڑھوں گا کہ وہ میرے عثمان سے نفرت کیا کرتا تھا، جو اس عثمان سے محبت نہیں کرتا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتا۔ عزیز دوستو، آپ اندازہ لگائیں سرکار ان کو کتنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے سرکار کی محبتوں کا عالم کیا تھا؟ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کا وصال ہوتا ہے، حضور کی دوسری صاحبزادی کا، 2-4 مہینے نہیں گزرتے حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ بلاتے ہیں، بلا کر ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان نکاح کا ارادہ ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان میں اپنی بیٹی ام کلثوم سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کہ یہ سعادت مجھے ملے گی؟ ارشاد فرمایا ہاں عثمان یہ میری ایک بیٹی ہے ام کلثوم، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یک کے بعد دیگرے میں تمہارے نکاح میں دیتا چلا جاتا، میں تم سے اس قدر پیار کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین داماد، حضرت عثمان غنی سخا کا پیکر، حضرت عثمان غنی حیا کا پیکر، حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محب صادق۔ حضور سے محبتوں کا عالم کیا ہے؟ سن 6 ہجری ہے، رسول اللہ نے احرام باندھا ہے، ساتھ میں تلواریں رکھی، عمرے کی نیت سے رسول اللہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گئے، حدیبیہ تک پہنچ گئے، مکے کے لوگوں نے تلواریں نکال لی، کہنے لگے ہم رسول اللہ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کے لیے، بات کرنے کے لیے اپنا سفیر بنا کر، اپنا ایمبیسڈر بنا کر رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کو روانہ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، مکے کے سارے سرداروں نے حضرت عثمان غنی سے ملاقات کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ کو تو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کو کنونس کرنے کی بہت کوشش، ان لوگوں نے نہیں مانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے ایک آفر دیا، کہنے لگے عثمان تمہارا مکہ چھوڑے ہوئے ایک لمبا زمانہ بیت گیا، پہلے تم حبشہ گئے، حبشہ سے تم مدینہ گئے، مکہ معظمہ سے تمہارا تعلق بہت گہرا، کعبہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اے عثمان ہم رسول اللہ کو تو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تم نے احرام بھی باندھ رکھا ہے، 1-8 گھنٹے کی بات ہے، طواف کرنا چاہتے ہو طواف کر لو، سعی کرنا چاہتے ہو سعی کر لو، عمرہ کرنا چاہتے ہو عمرہ کر لو، ہم رسول اللہ کو روک رہے ہیں عثمان، ہم تمہیں نہیں روکنا چاہتے، ہم تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، احرام میں آئے ہو، کعبہ سامنے ہے، طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کعبہ کس سے کہتے ہیں؟ کہنے لگے سامنے ہے۔ ارشاد فرمایا میں کعبے کو بھی جانتا ہوں تو میرے سرکار کی نسبت سے جانا کرتا ہوں، اگر میرے سرکار نے طواف نہیں کیا تو قیامت تک عثمان بھی طواف نہیں کر سکتا، عثمان طواف اس وقت کرے گا جب مدینے کے تاجدار طواف کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر کعبہ سامنے ہے، آپ ذرا سوچیں، آپ محسوس کریں کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے سرکار کی محبت نے مجھے روکا، کہنے لگے میں عمرہ اور میں طواف کرنے والا نہیں۔ اس قدر ان کو سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عزیزان گرامی قدر حضور سے محبت، حضور کے شہر سے محبت، حضور کے بچوں سے محبت، حضور کے خاندان سے محبت۔ اگر آپ کو دیکھنی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضور کے شہر پاک سے محبتوں کا عالم کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں لوگ داخل ہو گئے ہیں، ان کا ایک ہی پلان ہے، 2000 کے قریب لوگ ہیں،
وہ ایک ہی پلان کے ساتھ آئے ہیں کہ خلیفہ رسول کو ختم کر دیں، ان کا ایک ہی ارادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا، اے عثمان غنی، میں آپ سے کہتا ہوں آپ مدینہ منورہ چھوڑیں، آپ عراق کی طرف تشریف لے جائیں، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہوگی، کوئی آپ کو انگلی نہیں لگائے گا۔ اگر آپ مدینہ منورہ میں رہیں گے تو 2000 لوگ ہیں، کب کون آپ پر حملہ کرے گا نہیں پتہ، آپ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا، میں مر تو سکتا ہوں مگر سرکار کا دیار نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی شیر خدا نے کہا، اگر آپ نہیں چھوڑنا چاہتے مدینہ نہیں چھوڑیں، مجھے اجازت دے دیں، جو لوگ آپ پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں میں ان کی جان لے لوں گا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ الکریم سے حضرت عثمان غنی نے کہا، سرکار کے شہر پاک میں خون بہایا جائے اس کی بھی میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا، پھر آپ کی جان کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے، نہ میں کسی کی جان لوں گا مدینے میں، نہ کسی کا خون بہاؤں گا مدینے میں، نہ میں مدینہ چھوڑ کر کہیں جاؤں گا، میں مدینے میں ہی رہوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ تمام لوگ جانتے ہیں 40 دن تک حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا گیا، اور آخرکار وہ دن بھی آیا کہ حضرت عثمان غنی جمعہ کا دن ہے، روزے کی حالت میں ہے، ذوالحج کا مہینہ ہے، حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھے ہیں، اور باغی مدینہ منورہ میں جو انٹر ہو گئے تھے، پیچھے کی جانب سے دروازے پر حضرت علی شیر خدا نے امام حسن اور امام حسین کو کھڑا کر دیا تھا تاکہ ان دو شہزادوں کو دیکھ کر کوئی دروازے کی جانب نہ ہو۔ ان لوگوں نے پیچھے سے کھڑکیوں، دروازوں، چھتوں کی جانب سے اوپر سے حملہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اٹیک کیا۔ اور عزیزان گرامی قدر، جو آیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے وہ سورہ بقرہ کی آیات تھی۔ جب خون اڑا تو قرآن کے پہلے پارے کے آخری صفحے کی ان آیتوں پر پڑھا جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ کتنا اچھا رنگ ہے، ونحن لہ عابدون، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پوری زندگی حضور سے وفا، حضور کے دین کی خدمت، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے محبت، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کا احترام، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبتوں کا احترام، اسی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزری۔ عزیز دوستوں، ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے خراج محبت پیش کرنے کے۔ 18 ذوالحجہ جمعرات کو ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کا اہتمام کریں۔ عزیز دوستوں، ان کی زندگی بہت طویل، میں نے 2-4 گوشے پیش کیے چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اب آپ لوگ زیادہ جاننا چاہتے ہیں، ان کے احوال پر بہت خوبصورت کتابیں لکھی گئی ہیں، ضرور پڑھیں۔ حضرت عثمان غنی کو جب آپ پڑھیں گے حیا نصیب ہوگی، حضرت عثمان غنی کو آپ پڑھیں گے خوف خدا نصیب ہوگا، حضرت عثمان غنی کو آپ پڑھیں گے محبت رسول نصیب ہوگی، حضرت عثمان غنی کو آپ پڑھیں گے اسلام کی خدمت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عثمان غنی کو جس پہلو سے آپ دیکھیں گے وہ آپ کو روشن، تابناک، خوبصورت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئیں گے۔ ان کی سیرت بھی بہت اعلیٰ، ان کی صورت بھی بہت اعلیٰ، ان کا کردار بھی بہت اعلیٰ، ان کی خدمات بھی بہت اعلیٰ۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں آپ کو کم تری نظر آئے، جس پہلو سے دیکھیں گے عثمان غنی آپ کو اعلیٰ نظر آئیں گے۔ عزیز دوستو، بس محبت کیجیے حضرت عثمان غنی سے، ان بد صحبتوں سے بچیے جو حضرت عثمان غنی کا میل اپنے سینوں میں پالا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اہل سنت و جماعت کا خاصہ یہی ہے کہ وہ حضور کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہر اس صحبت سے بچیے جو حضرت عثمان غنی کا بغض اپنے سینوں میں پالا کرتے ہیں، اور اس صحبت میں بیٹھیے جو حضرت عثمان غنی کی محبتوں کی طرف بلایا کرتے ہیں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار، ہم تمام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش